بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ سرکاری ملازمین کے لیے دو بڑی خبریں اس ویڈیو میں شامل ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا فرسٹ ٹائم ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں پہلی خبر کی جانب۔ پہلی خبر ہے سی پی پینشن کا نظام لاگو، ملازمین کو اکاؤنٹس کھولنے کی ہدایت۔ جی ہاں ناظرین، کے پی کی حکومت وہ پہلا صوبہ ہے جس میں سب سے پہلے پینشن کا نظام ختم کیا گیا تھا اور نیا پینشن نظام لاگو کیا گیا تھا۔ کے پی کی حکومت نے صوبے میں کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام لاگو ہونے کے بعد 7 جون 2022 کو یا اس کے بعد بھرتی ہونے والے تمام سرکاری ملازمین کے پینشن اکاؤنٹس لازمی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر پینشن اکاؤنٹس کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ خزانہ کی جانب سے تمام انتظامی سیکرٹریوں کے نام جاری ہونے والے سرکولر میں کہا گیا ہے کہ صوبے میں کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام لاگو ہونے کے بعد 7 جون 2022 کو یا اس کے بعد بھرتی ہونے والے تمام ملازمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ پینشن فنڈ مینجمنٹ کے پاس انفرادی پینشن اکاؤنٹ کھولیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ اکاؤنٹ جنرل آفس کے ذریعے ملازمین کی کنٹریبیوٹری پینشن کی منتقلی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ یہ کنٹریبیوٹری پینشن ملازمین کے اکاؤنٹس میں الیکٹرانک ٹرانسفر کی جائے گی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ جب کنٹریبیوٹری پینشن کی منتقلی کے خودکار نظام کا عمل مکمل ہو جائے گا اور جن ملازمین کے اکاؤنٹ جنرل آفس میں انفرادی پینشن اکاؤنٹ موجود نہیں ہوگا ان ملازمین کو تنخواہوں کی وصولی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ تنخواہوں کی منتقلی میں کنٹریبیوٹری پینشن کا عمل بھی شامل ہوگا اور دونوں ایک ساتھ جڑے ہوں گے، اس لیے تنخواہوں کی ادائیگی میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مراسلے میں انتظامی سیکرٹریوں کے ذریعے تمام ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے ایسے تمام ملازمین انفرادی پینشن اکاؤنٹس کھولنے کے عمل کو یقینی بنائیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسری بڑی خبر کی جانب۔ دوسری بڑی خبر، نئے پینشن قوانین، فوج کو مزید 1 سال کی مہلت دے دی ہے وزیر خزانہ۔ ناظرین، وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پینشن خزانے پر بڑا بوجھ ہے۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پینشن کے حوالے سے فوج کا جو سٹرکچر ہے وہ باقی سرکاری ملازمین یا باقی محکموں سے مختلف ہے، جس کے لیے انہیں پینشن کے لیے نئے قوانین پر جانے کے لیے مزید 1 سال کا وقت درکار ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس چیئرمین سید نوید قمر کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک اجلاس میں موجود تھے۔ اجلاس میں IMF کے ساتھ جاری مذاکرات پر بریفنگ دی گئی۔ ان کے ساتھ وزارت خزانہ کی مکمل ٹیم اجلاس میں موجود رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کمیٹی کو بتایا کہ گزشتہ مالی سال تمام میکرو اکنامک اشاریے مثبت ہوئے۔ گزشتہ مالی سال مہنگائی میں کمی آئی۔ 2023 میں جب IMF پروگرام معطل ہوا تو مشکلات بڑھ گئی تھی۔ سب سے بڑی مشکل سرمایہ کاروں کی بیرون ملک منافع کی ترسیل تھی، تاہم اب صورتحال کافی بہتر ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ IFC نے PTCL کو $40 کروڑ کا قرض دیا۔ اب درآمدات پر کوئی پابندی نہیں ہے، اب کوئی پریشر نہیں ہے کہ کسی چیز کو مصنوعی طریقے سے دبائیں۔ فاریکس کی مارکیٹ میں استحکام آیا ہے۔ ٹیکس ٹو GDP کو 13% پر لے کر جائیں گے، کیونکہ IMF کا کہنا ہے کہ کوئی ملک 9% ٹیکس ٹو GDP کی سطح پر نہیں چل سکتا۔ IMF اصل آمدن پر ٹیکس چاہتا ہے، جو درست مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو پینشن قوانین ہیں وہ باقی جتنے بھی ملازمین ہیں ان پر لاگو ہو چکا ہے، لیکن فوج کو مزید 1 سال کا وقت دیا گیا ہے، کیونکہ فوج کا جو سٹرکچر ہے وہ باقی محکموں سے مختلف ہے اور تعداد میں جو فوج کے ملازمین ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے جو مزید 1 سال کی مہلت دی گئی ہے، یعنی کہ ابھی ان پر جو پینشن کا پرانا نظام ہے وہی لاگو ہے، تو اس لیے جو اب بھرتی ہوگی وہ نئے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم کے تحت ہوگی۔ یہ تھی آج کی بڑی